جا رہے ہیں, ایک دوست ہے اس کے گھر میں جا رہے ہیں. ادھر جو ہے وسیع خان آئے ہوئے, جو پاکستانی شاعر بھی ہے اور ٹی وی اینکر بھی ہے, اور ان کی شعر و شاعری بھی کافی فیمس ہے. تو ادھر ڈنر کا پروگرام ہے اور ان کی شعر و شاعری بھی سنے گے ڈنر کرتے کرتے انشاءاللہ. فی الحال وہ فنڈ ریزنگ پہ نکلے ہوئے پورے یو ایس اے کے ٹرپ پر, تو ابھی ادھر آئے ہوئے ایک دن کے لیے, اس کے بعد پھر دوسری سٹیز پہ جائیں گے, تو ادھر ہی آ رہے ہیں انشاءاللہ. چارلسٹن کی نظر ہے عابد صاحب کی, جو اب آپ یہاں تشریف فرما ہے. یہ بہت خلوص سے میں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی, یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی, اور مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے, مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے, تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. شکریہ شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ شاہد بھائی کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے. مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے, تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی, اور ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی, ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی, تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات نہیں, ہم جان میں سے خود دیکھ رہا تھا, ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی, تم سے تو کوئی راہ نکالی. ہاں, اور وہاں تک دیکھنے کے لیے آدمی کو 20 سال پہلے جانا پڑے گا, 50 کے بعد وہاں تک نظر نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے ہم جان سے. ہاں, یہ دیکھیں میرے جو بہن ہے نا ہماری, ان کو تو اپنا ہمراہ بنا لیا. وہ دیکھیے کہ 7:30 بجنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی, تم سے تو شکریہ بھائی, تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی, اور معلوم ہمیں بھی ہے بہت سے تیرے قصے. میں جب چھوٹا جو ایریا ہوتا ہے نا, چھوٹے ایریا سے میرے مراد ہے جہاں مختصر کمیونٹی ہوتی ہے, تعداد میں کم ہوتا ہے, نمبرز میں. ادروائز تو انسان جہاں بھی ہے وہ بڑا ہے اور عظیم ہے, اس پہ تو اس کو تو آپ ناپ ہی نہیں سکتے. تو میں دیکھتا ہوں کہ میں جب یہ مصرع پڑھتا ہوں تو چھوٹی کمیونٹی میں لوگ بعض اوقات پیچھے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے. وہ ججمنٹل ساری دنیا میں تھی, ہم بھی کافی ججمنٹل ہیں. میں دیکھتا ہوں ویسٹ میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں. مگر مجھے یاد آیا ہمارے ایک شاعر تھے, ان کا نام تھا روحی گنجاہی. تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے علاقے سے بہت محبت کرتے ہیں. جیسے ساحل لدھیانوی صاحب جو تھے وہ لدھیانے کے تھے, تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لدھیانوی رکھا ہوا تھا, ساحل لدھیانوی. پھر آپ گورکھپور کے تھے, مجنو صاحب سلطان پور کے تھے, مجنو سلطان پوری. یہ لوگوں کا ایک رہا ہے اپنے علاقے سے. تو روحی گنجائی صاحب کنجا تھے, تو انہوں نے اپنے نام کے بڑے نامور شاعر تھے. اور یہ وہی دور ہے جس زمانے میں ناصر کاظمی صاحب بھی حیات تھے. تو دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا, اور آپ نے سنا ہوگا نصرت فتح خان صاحب کا بھی جی پھر دل یاد تھی, اور ہم ہے یا خوشی ہے تو, سارے ناصر کاظمی صاحب کی گائی ہوئی چیزیں, وہ لکھی ہوئی چیزیں. تو روحی گنجائی صاحب جو تھے وہ ان کا قلمی نام تھا, پین نیم جسے آپ کہتے ہیں. اصل نام ان کا تھا سعید صاحب امر الہی, تو قلمی نام روحی گنجائی تھا. اور آپ لوگ جو سب کانٹیننٹ میں جانتے ہیں کہ روحی ان ناموں میں سے ایک ہے جو خواتین بھی رکھا جاتا ہے اور مرد حضرات کا بھی رکھا جاتا ہے. تو اگر آپ آشنا نہیں ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ روحی وہ خاتون ہے یا مرد ہے.
تو میں ججمنٹل کی بات کر رہا تھا، تو ہم دیکھیے کہ وہ امر الہی ان کا نام تھا اور پین نیم تھا روحی گنجائی. تو امر الہی صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی غزل چھپی ہوئی تھی روحی گنجائی کے نام سے. تو دیکھ رہے تھے روحی گنجائی تھی اور ایک طرف تھی ناصر قادری صاحب کی غزل چھپی ہوئی تھی. تو ان کا سب آرڈینیٹ آیا، کہنے لگے امر الہی صاحب کی کر رہے ہو؟ پنجابی کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ سب سمجھتے ہیں. تو اچھا آپ نہیں سمجھتے، چلے میں اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں صحیح سے. تو مگر جو لفظ میں یوز کروں گا وہ پنجابی، اردو، کرناٹک سب میں سمجھا جاتا ہے آخر میں، پنچ لائن ہے اس کی. اور یہ حقیقی واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو امر الہی صاحب جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو ان کا سب آرڈینیٹ آیا، کہنے لگا امر الہی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میں غزل پڑھ رہا ہوں. تو دیکھو روحی گنجائی صاحب اور یہ ناصر قادری صاحب کی غزل چھپی ہے. تو سب آرڈینیٹ کہنے لگا آپ کو پتا ہی ہے ان کی غزلیں آپس میں سامنے سامنے کیوں چھپی ہیں؟ کہنے لگے کیوں چھپی؟ کہنے لگے دونوں کا چکر جو چل رہا ہے. تو یہ چکر تو میرے خیال میں مشترک ہے پنجابی اور اردو میں، ہے نا؟ یا فرق ہے؟ نہیں یہ فرق نہیں، یہ سیم ہے نا؟ بالکل انہوں نے چل کس سے چلا؟ صحیح بھائی، یہ تو معلوم ہمیں بھی ہے بہت سے طریقے سے. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے صحیح بھائی اکیلے ہیں؟ آپ کیوں ڈرا رہی ہیں میری بہن کو؟ آپ ڈرا رہی میری بہن کو، دیکھیے رنگ اڑ گیا ان کا. ہاں یعنی میں نے تو آج تک صحیح تو ایسا نہیں دیکھا ہے، اکیلے نہیں جانے دیتے. تو آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی. ویسے مجھ میں اور آپ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، میں بھی آپ دیکھیے اکیلا نہیں آیا. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. اور آپ سب کی نظر تھا کہ مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. اور معلوم ہمیں بھی ہے بہت سے تیرے قصے، معلوم ہمیں بھی ہے بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. شکریہ. معلوم ہمیں بھی ہے بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. اور چلیے صاحب ایسا کرتے ہیں، مجھے یہ نوید بھی کہہ رہے تھے ابھی، ماہم مجھے کہہ رہی تھی بیٹی شاید ہے نہیں تو کہیں مصروف ہوگی، تو وہ کہتی میں 8 برس کی تھی جب پاکستان سے آئی تھی. تو میں سوچا تھا، میں نے کہا میں بیٹی سے کہوں گا کہ میں آپ کو چلیے پاکستان لے چلوں. تو پاکستان سے، انڈیا سے، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، ایک نظم ہے، میرا تعلق سرگودا سے، تو آپ کو بھی سر اچھا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. تو ہاں میں نے تھوڑی سپورٹ میں پتہ لگ گیا سے، ہاں میرا ہی نکل آئے. تو میں نے بہن اس کا نام ہی رکھا ہے اس نظم کا سرگودا کا، اور اس کا جو ذیلی عنوان تھا وہ تھا نوسٹلجیا. تو میرے ایک دوست کا کہنا یہ ہے زئی صاحب، اور جو بھی جہاں سے بھی جس کا تعلق ہے، کہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر آپ آنکھ بند کر کے اس نظم کو سنیں کہ جھجکی اگر نہیں آؤ، پنجابی کہتے ہیں چکنے کی کوئی لوڑ نہیں، چکنا نہیں. تو یہ نظم آپ کو انہی گلیوں میں، انہی جگہ لے. کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ لاہور، میاں والی، رامپور کے چاقو بہت مشہور ہے نا؟ اسلام آباد، پنڈی، لاہور. بہن آپ کراچی، اچھا کراچی کا ملتان شریف، میاں والی. ہاں میاں والی سے شاید بہن بھی ہاں میاں والی سے. تو چلیے یہ نظم آپ کو انہی گلیوں میں لے جائے گی، رامپور کی، میاں والی کی، لاہور کی، کراچی کی، ملتان کی، میاں والی کی، سرگودا کی گلیوں میں، جہاں آپ دیکھیے آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں عابد بھائی کے کہنے پہ، ہماری بہن روبی کی دعوت پہ، اور ان بچوں کی آواز پہ آپ آئے ہیں. یہ جو خوبصورتی ہے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال اس طالب علم کے لیے آپ آئے ہیں، لٹریچر کے لیے، شاعری کے لیے، لفظ کے لیے آپ آئے ہیں. کیا وہ سر اذان کے بعد میں نہیں سکوں. انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہیں.
ذکی بھائی آ جائیں, آپ لوگ بھی آ جائیں, پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیں پلیز. آتے ہیں آگے آ جائیں. حسن پلیز. نظر آ رہا ہے شاید آپ بھی آ جائیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں ایک تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان چلڈرن ریلیف ٹیکس ایگزمپٹ ہے, تو آپ کی جو بھی ڈونیشن ہوگی وہ آپ کی ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے. اور دوسرا جو اناؤنس ہے کہ وہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہے, جو میں بتانا بھول گیا تھا کہ اس کے جتنے بھی پروگرام ہیں یہ سب زکوٰۃ ایلیجیبل ہے. اور ہم شکاگو میں دارالقاسم کے نام سے انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے سرٹیفائڈ بھی ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے. بس یہ میں نے بہت شکریہ جی. شکریہ. یہ ہمارے تمام دوستوں سے درخواست ہے یہ خواتین جو پیچھے ہیں وہ پلیز آواز آ رہی ہے خواتین کی, آپ تشریف لے آئیے. وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آپ آگے آ جائیں پلیز. شکریہ شکریہ. شکریہ, تھینک یو سو مچ. تشریف لے. بس وہ کہتے ہیں تھوڑا سا رزلٹ لے لیں, تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کوئی چیز رکھی نہیں, اٹھوا دی ہے میزبان نے, سب ختم ہو چکا ہے, لہٰذا آپ کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مجھے میری جو سرودہ کی بہن ہے, وہ حالانکہ میں نے 3-4 مرتبہ ذکر کیا, تو میں جو کہ سرودہ نے بڑا جاننا, میں 3 بار 4 بار اپنی بیگم نے ذکر کیتا ہے, وہ انہوں نے نہیں مرنا کر جا کر انہوں نے کہنا دیکھو وہ بھی کہہ رہے سکتے تو میرا ذکر نہیں کیا, حالانکہ میں 4 بار ذکر کیتا ہے. اور تو اور میں جی ان کا شوہر نامدار کہتے ہیں, شوہر نامدار ہیں. تو ہاں میرا ان سے تقریباً رشتہ جی ہمارا ہے, کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی, تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے. مگر گھر جا کے وہ یہی کہیں گے کہ دیکھیے وہ کہہ رہی تھی آپ نے ذکر نہیں کیا ہے نا. اچھا میں سمجھتا تھا وہ عموماً پاکستان میں کہتے ہیں, میں تو پھر اس کے سخت خلاف ہوں کہ خواتین کیسی ہوتی ہیں, مرد کیسے ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں کچھ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے, میں بالکل مانتا نہیں ہوں, میں صرف کوٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ بلا اس میں کوئی کیا کہتے ہیں, پپے کٹ نہیں کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ امریکہ میں مرد حضرات نہیں پائے جاتے ہیں. تو شکریہ. آپ کی بیگم ہے خاص طور پہ نوید کہاں ہے, جو ملتان سے آتے ہیں. میں کیسے میں آگ لگا کے جاؤں گا آپ کی زندگی, آپ کی زندگی میں میں آگ لگا کے جاؤں گا. کہاں ہے کہاں آپ شادی کچھ کہنا تھا. بہت بہت شکریہ اگین جی عابد صاحب کا. اور بالکل ایسے ہی ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ آپ کسی دوسری محفل میں ہیں, کسی اجنبی جگہ ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کے لاؤنج میں ہیں. آپ کی جو بہنیں ہیں, کزنز ہیں, بھائی ہیں, مائیں ہیں, وہ تشریف فرما ہے میرے لیے بھی یہ. اور عابد صاحب اپنی بہن ہماری کریم دلو بھی آپ کی بڑی نوازش, میں سمجھتا ہوں آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے اپنے گھر میں اور اتنی جو نجی دائرہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کی زندگی کا, اس کا لاؤنج ہے, اس میں آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم ایک
محفل جو ہے میں مکمل کر لوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں. میں اسی آپ ہی کہیے گا جتنے جی 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 تو میں شکریہ ادا کر لوں گی وہ بھی آپ ادا کریں گے. بڑی عزت بتائی میرے لیے بھی آپ کا اس میں گرامی اختر بھائی آپ نے تو لوٹ لیا. آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ اچھا 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 یہ آپ کی بیگم ہے شاید یقیناً. ہاں ان کی خواہش ہے کہ یہ شاید یقیناً. تو اچھا ان کا تعلق جو ہے اس سرگودا سے ہے اور آپ کا بہن لاہور سے. اچھا آپ لاہور سے تو سرگودا جانے کی اجازت تو نہیں ہوگی. ہاں نہیں نہیں آپ تو جاتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ کرنے جاتی ہیں نا قبائل کی آخری بات. اچھا مانٹے کھانے شادی کرنے. تو شکریہ اختر بھائی تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ. تو ہم کہاں پہ تھے؟ میں ویسے وہ میں آیا تھا تو وہ پلیٹیں ٹوٹی تھی بیچ میں تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یار یہاں بہت سنبھل کے سنانا پڑے گا. شاعروں کا اور ادیبوں کا گھر ہے ویسے بھی پتہ نہیں میں نے کہا کیا اہتمام کر رکھا ہے لوگوں نے. وہ کیونکہ پتہ ہے آپ کو ویسے بھی ہمارے ملک میں ذرا سیلیبریٹیز کے ساتھ سلوک جو ہے وہ ذرا اپنی نوعیت الگ انداز ہے محبت کا. وہ ایک تھا کہ ویسٹ میں ایک صاحب تھے بڑا راک اسٹار تھا. وہ ایک گرلز کالج میں گیا تو اس نے پرفارم کیا تو باہر آیا تو اس کی سفید گاڑی تھی اور وہ جناب بچیوں نے اسے چوم چوم کے لال کر دیا. تو پاکستانی ایک بڑا مشہور شاعر جو ہے وہ اسی طرح کالج میں گیا اور اس کی لال گاڑی تھی. جب واپس آیا تو کھرچ کے لوگوں نے سفید کر دیا. ڈر بھی لگتا ہے پتہ ہے کیا. تو کہاں سے جناب شروع کیا؟ میں چاہتا اختر بھائی کی نظر. چلیے اختر بھائی آپ کی نظر ہے آپ نے ہمیں لوٹ لیا ہے. ڈوبتا صاف نظر آیا کنارہ. میں آپ کو بتاؤں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں سرگودے سے میری پیدائش اور جمپل نہ ہوتی تو میں شاید یہ شعر نہیں کہہ سکتا تھا. میاں علی علیہ بھی سمجھ سکتے ہیں سرگودے علیہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میرے خیال میں سبھی سمجھ سکتے ہیں. مگر چونکہ سرگودا ایک مضافاتی علاقہ ہے تو جو گاؤں کی رسموں دیکھیے ہم قبائلی جو رسم و رواج ہیں ہم اس کے ہم سب ہر اس شہروں میں بھی آپ کو بہت ساری علتیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح قبائلی جو رسم و رواج ہے اس میں یقیناً بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہوتا ہے میرے خیال میں شہر والوں کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں. قانون ہونا چاہیے مگر جو خلوص اور محبت اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یقیناً. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا اگر وہاں سے تعلق نہیں ہوتا تو میں یہ شعر کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. ڈوبتا صاف نظر آیا کنارہ کوئی دوست. جب آپ ڈوبنے لگتے ہیں تو کنارہ نیچے ہو جاتا ہے. ڈوبتا صاف نظر آیا کنارہ کوئی دوست پھر بھی کشتی سے نہیں ہم نے اتارا کوئی دوست. شکریہ آپ بھول گئے وہ ہم نے ایک چیز طے کی تھی کہ شاید. شکریہ اختر بھائی تھینک یو سو مچ. ڈوبتا صاف نظر آیا. دیکھیے ایک چیز جو طے ہو گئی نا اس کو دوبارہ بار بار دہرانا نہیں چاہیے. یہ بری بات ہے اس سے خلل پڑتا ہے رشتے میں. اختر بھائی ڈوبتا صاف نظر آیا کنارہ کوئی دوست پھر بھی کشتی سے نہیں ہم نے اتارا کوئی دوست. اور جیت پر خوش ہو تجھے اس سے غرض کیا میرے یار. جیت پر خوش ہو تجھے اس سے غرض کیا میرے یار. تیری خوشیوں کے لیے جان سے ہارا کوئی دوست. شکریہ. جیت پر خوش ہو تجھے اس سے غرض کیا میرے یار. تیری خوشیوں کے لیے جان سے ہارا کوئی دوست. اور کیسے جی پائیں گے شہر پریشان جہاں. جب آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں نا تو یہی حالت ہوتی ہے. کیسے جی پائیں گے اس شہر پریشان جہاں کوئی دشمن ہے ہمارا نہ ہمارا کوئی دوست. کیسے جی پائیں گے اس شہر پریشان جہاں کوئی دشمن ہے ہمارا نہ. ایک ہی گل ہوئی بندہ کسی شہر سے بستا ہوئے نہ کوئی بیلی ہوئے نہ کوئی ویر ہوئے. کیسے جی پائیں گے اس شہر پریشان جہاں کوئی دشمن ہے ہمارا نہ ہمارا کوئی دوست. اور روٹ جائے میری آنکھوں سے بھلے بینائی. روٹ جائے میری آنکھوں سے بھلے بینائی. کاش روٹھے نہ کبھی آنکھ کا تارا کوئی دوست.
से भले बीन आई, काश रूठे न कभी आंख का तारा कोई दोस्त, और काश रूठे न कभी आंख का तारा कोई दोस्त। और हमने नेकी भी, आप सबकी नजर है कि हमने नेकी का कोई काम किया होगा वसी, हमने नेकी का कोई काम किया होगा वसी, जो दिया रब ने हमें आप सा प्यारा कोई दोस्त। ये अख्तर भाई की नजर कर दिया मैंने। हमने नेकी का कोई काम किया होगा वसी, हमने नेकी का कोई काम किया होगा वसी, जो दिया रब ने हमें आप सा प्यारा कोई दोस्त। डूबता साफ नजर आया किनारा कोई दोस्त, फिर भी कश्ती से नहीं हमने उतारा कोई दोस्त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क अब जो ज़लज़ला आया था 2005 का, उसके ऊपर एक नज़्म मैंने नहीं, ये अख्तर भाई ऐसा कहते होंगे, मैं तो ऐसा नहीं। चले मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ। अब मैं पेश अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं। अब ये जो लफ्ज है ये पंजाबी वाला नहीं, आप समझिए इस्तेमाल किया है, ये नहीं है, इसका वजन ही, इसका तलफ़ुज़ नहीं है जो पंजाबी वाला, मतलब इसका वही है। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। अब खाक तलक सर पे उड़ा, जहां लगे आपको रदीफ आनी चाहिए, मेरे साथ दोहराइएगा। अब खाक तलक, आपको आवाज आ रही है? अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, अख्तर भाई कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। शुक्रिया, ये सही भाई को बहुत पसंद आया है, इसकी वजह पूछी गई इनसे बात में। कोई कौन जज्बात पर काबू नहीं रख सका, आंसू निकल पड़े, सब पता लग रहा होता है। अब खाक तलक है ना, अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। शुक्रिया। और क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं एक शेर आपको और सुना रहा हूँ, ये चाहे बेगमात है चाहे शोहर है, या आपकी मर्जी पे है, आप इसको कैसे लेते हैं, मेरा कोई इसके ऊपर मैसेज नहीं है। अब मेरे साथ रहिएगा। अब इसका नाम था इश्क, नहीं ज़्यादा तीसरी बता। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, वो रूठने आए हैं मनाने के लिए। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए। आपकी भी आवाज आनी चाहिए। अब खाक तलक सर पे उड़ाने, ऊंची आवाज आनी चाहिए। खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, वो रूठने आए हैं मनाने के लिए। अरे बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। मैं आपको चलिए ऐसी एक चीज और सुनाता हूँ। उसमें मैंने डायरेक्ट खामिद हज़रात को मशवरा दिया, तो वो था कि कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरे पानी में। शुक्रिया आबिद भाई। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरे पानी में। हो ही जाती है कोई बात चलो जाने, और बवक्त ज़रूरत बवक्त हिफाजत के तौर पे इस मिसरे के शुरू या आखिर में बेगम को इजाफा किया जा सकता है कि हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो बेगम। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी दिमाग कीजिएगा। कई अंदाज हैं वहशत के बयाबानी में,
پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے پانی میں، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں، ہو ہی شکریہ سید بھائی، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں۔ سید بھائی شعر دیکھیے گا عابد بھائی کہ کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں۔ میں اطلاع دے دوں، وہ بالکل آخری صوفے پہ صاحب ہے، انہوں نے بھی تالیاں بجانے شروع کر دیا۔ ہاں باقاعدہ شروع میں مجھے لگ رہا تھا کوئی حسین مجسمہ وہاں تشریف فرما ہے، مگر آپ بالکل انسانوں کی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آگ لگ گئی ہے۔ چلے میں آپ کو ایک اور، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے افضال بھائی؟ آپ کو اس میں بھی اپنا درد جو ہے نا محسوس ہوگا کہ آنکھوں سے میرے دل میں اتر سکتی تھیں، آنکھوں سے میرے دل میں اتر سکتی تھیں، تم کسی وقت بھی یہ معجزہ کر سکتی تھی۔ شکریہ، آنکھوں سے، شکریہ بہن، آنکھوں سے میری بہن جس بھی اس میں ہو نا اپنا مشاعرے میں، اللہ میاں کے بعد ان جیسی جو ہماری دوست ہیں ان کی وجہ سے شاعر کی عزت بچتی ہے۔ بہت ساری تعلیم یہ اگر نہ ہو تو بیچارہ شاید بغیر دانت کے واپس ہے۔ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ دیکھو نا آیت ہے، پھر وہ ان میں سمجھا نا شامد شاہ پر ہے نا۔ چلیں آپ کو میں یہ بات میں سناتا ہوں، پہلے میں آپ کو آپ کی اس کا شعر سنوں۔ عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے، عشق میں اختر بھائی عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے، ارے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے۔ عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے، جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے، اور ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ، ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ، ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے۔ ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ، ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے۔ میری بہن کی نظر ہے کہ اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی، اور تمہیں پہچان، بلکہ آپ کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی، ارے اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے۔